دین اسلام میں غدیر کا تصور، غدیر دین اسلام کی بقا کی دلیل ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے جانا ہے، انک میت و انہم میتون، بالاخر ایک دن آنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ نظام نہیں جانا، یہ دین نہیں جانا، اس دین کو باقی رہنا ہے۔ رسول اللہ چلے جائیں گے، یہ دین باقی رہے گا، اور اس دین کو وارث چاہیے، اس دین کو سرپرست چاہیے۔ غدیر کے دن کیا ہوا؟ غدیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا رہبر، دینی سرپرست، ولی امر خدا کی طرف سے جو تھا ان کو منتخب کیا۔ منتخب نہیں کیا، منتصب کیا۔ منتصب بھی نہیں کیا، خدا کے حکم سے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، یعنی حقیقت میں نصب کیا، خداوند متعال منتصب کیا، خداوند متعال کی طرف سے خدا کے حکم سے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاتھ پکڑ کر دکھایا، پھر ایک منفرد کام کیا۔ وہ کون سا تھا؟ بیعت۔ وہ بیعت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ بیعت کروائی ہے، ایک دفعہ بیعت اپنی، ایک دفعہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معنی کیا ہے بیعت کا؟ بیعت بے سے ہے، بے یعنی بیچنا خریدنا، یعنی کیا؟ یعنی اپنے اختیارات دوسروں کے سپرد کر دینا، یہ بیعت ہے۔ تو وہاں پر جو صحابہ کرام موجود تھے اور جو صحابیات بھی موجود تھیں غدیر میں، ان سب نے اپنا اختیار روز غدیر 18 ذی الحج کو رسول اللہ کی موجودگی میں مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جو روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد لوگ پھر گئے دین سے، کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کے خدمت میں عرض کریں گے کہ اسے کیا مراد ہے۔ فقط آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس مشن میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، یہ آپ کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ایک طرح کی دین کا پیغام پھیلانے میں ہماری معاونت ہے۔ غدیر کا اصلی تصور یہ ہے کہ غدیر یعنی وہ دین، وہ نظام بغیر رہبر کے نہ رہے۔ قرآن کے علاوہ اس کا ایک رہبر ضروری ہے، اور وہ الہی رہبر ہے۔ جب خدا نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے اوپر ہے ہدایت کی ذمہ داری، تو ہر نسل کے لیے جو ہدایت کی ذمہ داری ہے وہ خدا کے اوپر ہے۔ اور غدیر یوں کہیں کہ خدائی اہتمام ہے دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ دین امت مسلمہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ یہ غدیر ہے، اس کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ آخری جملہ آپ کی خدمت میں، مؤسس حوزہ جنہوں نے حوزہ یکم کی بنیاد رکھی، آیت اللہ نظم عبد الکریم حائری، ان سے پوچھا گیا کہ آپ روز عاشور اتنا زیادہ شور کیوں مچاتے ہیں، یہ ماتم اور یہ اس طریقے سے روڈوں پر نکل آنا یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا کہ اگر شیعہ روز عاشور اس طرح نہ کریں تو دنیا عاشورہ اور کربلا کو ایسے بھول جائے گی جیسے غدیر کو بھول چکی ہے۔ شیعہ 3 چیزیں نہیں بھولنا مذہب میں، 3 چیزیں مذہب کی بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ ایک غدیر، سب سے پہلی غدیر، سب سے اولا غدیر، اور دوسری 2 چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ غدیر پر عمل نہیں ہوا۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ ہے عاشورہ دوسری چیز، اور تیسری چیز شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 3 چیزیں اساس ہیں، ان 3 چیزوں پر دشمن حملہ کرتا ہے، اور یہی 3 چیزیں آپ کی اساس اور بنیاد ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا روز غدیر کو کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ غدیر وہ چیز ہے کہ آج جو موجود ہیں وہ ان کو جا کر بتائیں جو موجود نہیں تھے اس وقت، یعنی جو بعد میں اور آئیں گے، جو اس وقت زمانے میں تھے یا بعد میں۔ والوالد الولد الی یوم القیامہ، اور ہر باپ اپنے بچے کو بتائے کہ ہمارے دین میں غدیر ہے، الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت تک۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ میں سے ہر فرد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جائیں غدیر کے مبلغ بن جائیں۔
اگر ہر فرد غدیر کی صحیح تبلیغ کرتا تو پھر کسی قسم کا دین میں انحراف پیدا نہ ہوتا، پھر اہل بیت کی مظلومیت بھی نہ ہوتی۔ ان سب کی وجہ غدیر کا وہ اس طریقے سے پرچار اور تبلیغ نہ کرنا ہے۔ غدیر مذہب کی اساس ہے، غدیر بنیاد ہے، اسی وجہ سے اس غدیر کو عید اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ غدیر منائیں، زور و شور سے منائیں، اور غدیر کے لیے خرچہ کریں، غدیر کی تبلیغ کریں، اور غدیر کو سمجھیں اور غدیر کے فلسفہ کو سمجھیں۔ خداوند متعال ہمیں غدیر کے فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حقیقی غدیر ہماری اس نسل کے لیے وہ امام زمانہ کا ظہور ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال جلد از جلد ہماری زندگیوں میں یہ مسرت کا موقع میسر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔